अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 19 सूरत नमल आयत नंबर 34 आयत नंबर 34। क़ालत इन्नल मुलूक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। قالت إن الملوك क़ालत इन्नल मुलूक إذا دخلوا इज़ा दख़लू قرية أفسدوها क़रयतन अफ़सदूहा وجعلوا أعزة أهلها वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा أذلة وكذلك يفعلون अज़िल्लतन वकज़ालिक यफ़अलून। وإني مرسلة إليهم वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम وإني مرسلة إليهم वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम بهدية فناظرة بما बिहदिय्यतिन फनज़ीरतुन बिमा بهدية فناظرة بما बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुन बिमा بما يرجع المرسلون बिमा यरजिउल मुरसलून। فلما جاء سليمان फलम्मा जाअ सुलैमान قال أتمدونني بمال فما قال أتمدونني بمال فما أتمدونني بمال فما آتاني الله أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون. قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قالت जब قالت तो उसने कहा इन्नल मुलूका इन्ना बिलाशुबा अल मुलूका बादशाह इज़ा जब दखलू वो दाखिल होते हैं क़रियतन किसी बस्ती में अफसदूहा तो ख़राब कर देते हैं उसको वजालू और वो कर देते हैं अइज़्ज़त अहलिहा उसके मुअज़्ज़ज़ लोगों को अज़िल्लतन ज़लील
وَكَذَلِكَ اور وہ اسی طرح یفعلون یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں مُرْسِلَةٌ بھیجتی ہوں الیہم ان کی طرف بہدیۃ کچھ ہدیہ، فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں بما کس چیز کے ساتھ جواب یرجع لوٹتے ہیں المرسلون قاصد۔ فلما پھر جب جاء قاصد آئے سلیمان کے پاس، قال تو سلیمان نے کہا اتمدوننی کیا تم بڑھاتے ہو مجھے مدد کرتے ہو، بمال مال کے ساتھ، فما پس جو کچھ آتانی اللہ دیا ہے مجھے اللہ نے، خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم اس نے دیا ہے تمہیں، بلکہ تم خود ہی بہدیتکم اپنے ہدیے سے تفرحون خوش رہو۔ جب ملکہ سبا نے خط اپنے وہ سرداروں کو سنایا، سرداروں نے یہ جواب دیا کہ ہم تو قوت والے ہیں، جنگجو ہیں اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ آپ کے سپرد ہے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو ملکہ تھی لیکن بڑی ہوشیار تھی، خط سنایا، خط سنانے کے بعد جب وہ خاموش ہوئے اور کہا کہ تم کیا حکم دیتی ہو، تو پھر اس نے کہا کہ ان الملوک بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو وہ خراب کر دیتے ہیں اس بستی کو، اور اس کے عزت مند لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزت مند لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یا تو قید میں ڈال دیتے ہیں، یا انہیں جو ہے جلا وطن کر دیتے ہیں، یا انہیں قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ان عزت مند لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے اپنی حکومت کا دوبارہ بگڑ جانے کا، تو ان عزت مند لوگوں کو جو ہے پہلے ہی ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ بات اللہ کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور یہ بات جو ہے ملکہ سبا کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسی طرح کریں گے، یعنی کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ اسی طرح کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ ایک ہدیہ تحفہ بھیجا کہ دیکھتے ہیں یہ تحفہ میں نے بھیجا ہے، تحفہ یہ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر تحفہ قبول کر لیا تو یہ ایک عام بادشاہ ہوگا، پھر اس سے لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تحفہ قبول نہیں کیا تو یہ پھر نبی ہے، تو اس سے پھر لڑنا نہیں چاہیے، اور لڑنا بلکہ فائدے کی بجائے مضر ہے، نقصان ہے۔ تو کہا کہ بلا شبہ میں بیچتی ہوں ان کی طرف کچھ ہدیہ جو شایع نشان لائق بادشاہوں کے ہدایہ ہوتے ہیں، قیمتی ہدیے تیار کیے۔ پھر دیکھتی ہوں کہ کس جواب کے ساتھ ایلچی لوٹ کر آتا ہے، جو قاصد ہے وہ کیا لوٹ کر آتے ہیں، کس جواب کے ساتھ لوٹ کر آتے ہیں۔ فلما جاء پھر جب یہ قاصد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بڑھاتے ہو مجھے مدد کرتے ہو مال کے ساتھ، فما آتانی اللہ پس جو کچھ دیا ہے اللہ نے مجھے، خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے جو آتاکم اس نے دیا ہے تمہیں، بل انتم بلکہ تم خود ہی بہدیتکم اپنے ہدیے سے تفرحون خوش رہو، یعنی کہ یہ لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے ان ہدایہ سے اور ان چیزوں سے۔ ہدیہ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیے کے بارے میں حدیث ہے کہ تحادو تحابو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو تاکہ تم میں آپس میں محبت بڑھ جائے۔ ایک تو محبت آپس میں بڑھتی ہے ہدیے کے ساتھ، دوسرا سبب اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ہرگز تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم ایمان والے نہ بنو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت بڑھ جائے گی،
افش السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو۔ حتیٰ کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے، سویا ہوا ہے، کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے تو سوئے ہوئے پر بھی سلام کر سکتے ہیں، اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازیوں پر بھی سلام کر سکتے ہیں۔ افش السلام، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مدینہ میں تشریف لائے، پہلی حدیث جو میں نے اس کے زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افش السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ، وصلوا باللیل، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ سلام جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کہ انسان کے دل آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے، وہ ایک سلام بھی ہے، اور تحفے کے ساتھ، تحفے تحائف کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ خاص کر اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو تحفے، دعوت کے ساتھ تحفے دیا کریں۔ الحمدللہ ہم نے تجربہ بھی کیا اور اس تجربے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو ایسے تحفے دیے ہیں جب وہ اہل حدیث نہیں تھے، جب ان کو سمجھ آئی اہل حدیث ہوئے، پھر ہم ان سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم نے اہل حدیث ہوتے ہی مجھ سے پیچھے ہٹنا ہے اور وہ تحفے تحائف دینا بند کر دینا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہی نا کہ ہم اہل حدیث ہو گئے۔ تو کافی مرتبہ الحمدللہ کئی ساتھیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے، پھر ہم ان کو راضی کرتے تھے، ہم انہیں کہتے تھے کتنا بڑا کام ہم نے کیا، دیکھو آپ کو تحفے میں آخری تحفہ دیا، عقیدے کا تحفہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔